ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، رسم جو تم سے چلی پائے سے تقلید بنی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ سٹیج پر تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین جناب سردار عبد الرحمان صاحب، وائس چیئرمین جے کے لیب، ذیلی صدر ایاز کریم صاحب، دیگر اکابرین اور پنڈال میں موجود اس دھرتی کے باغیرت فرزندوں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے ساتھیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کوٹلی کی طرف سے، اور بالخصوص آپ سب کی وساطت سے گلگت سے لے کے مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک پاکستان میں موجود ہماری تنظیم، بیرون ملک جو ہمارے زونز ہیں وہاں پر موجود تنظیم، ہمارے قائدین، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہمارے قائدین کارکنان، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماہ مقبول کے ان 11 دنوں میں اس ریاست کے ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر چوک، ہر چوراہے میں، ہر بازار میں، ہر قصبے میں آپ مقبول بٹ کا علم لے کر، مقبول بٹ کی تصویر اور اس کا پیغام لے کر ان 11 دنوں میں مسلسل اپنی قوم کے شعور کو اجاگر کرتے رہے اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام آزادی چاہتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، 11 فروری 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں ایک شان قلندری سے تختہ دار پر جھومنے والا مقبول بٹ، جس کی لاش بھی اسی تہاڑ جیل کے قبرستان میں، قبرستان کیا ہے، 2 ہی قبریں ہیں اس تہاڑ جیل کے اندر، وہ دونوں کشمیریوں کی ہیں، ایک شہید کشمیر مقبول بٹ کی ہے اور ایک شہید افضل گرو کی ہے۔ تو 11 فروری 1984 کو جب مقبول بٹ کو ہنگامی طور پر اچانک ہی، جبکہ اس کا کیس، اس کی ریویو پٹیشن جو تھی وہ عدالت میں زیر سماعت تھی، تو اس کو 11 فروری کی صبح کو لٹکایا گیا۔ ہندوستان کی حکومت یہ پیغام دینا چاہتی تھی ریاست جموں کشمیر کے عوام کو بھی اور شاید دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آزادی کی آواز کو ہم اپنے ظلم اور جبر سے کچل کر رکھ دیں گے اور مقبول بٹ کا نام مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کے ایوانوں میں بھی، آج وہاں کی حکمران اشرافیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہوگا کہ جس مقبول بٹ کو ہم نے 11 فروری 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں دفن کیا تھا اور پھر اس کی لاش کو بھی قید کر کے رکھا تھا کہ اس کی لاش کی باہر اس کے ورثاء تک نہ پہنچ سکے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے استعمال کی اشیاء، ایک بھی چیز کسی ورثاء کو یا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو واپس نہ دے کر ہندوستان یہ سوچتا تھا کہ مقبول بٹ کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کی یہ سزا ملے گی۔ آج وہی مقبول بٹ قبر سے اٹھ کر آج ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے میں نہ صرف زندہ اور تابندہ ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ غاصبوں کو للکار رہا ہے۔ آج ہر گلی، ہر چوک کے اندر ریاست جموں کشمیر کے دشمنوں کو اور قابضوں کو جس قبضے کا، جس مزاحمت کا سامنا، جو آواز ان کا منہ چڑھا رہی ہے، جو آواز ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ مقبول بٹ کی آواز ہے۔ جو تصویر ان کے راستے میں کھڑی ہے وہ مقبول بٹ کی تصویر ہے۔ جو شخصیت ان کے آڑے آ رہی ہے وہ مقبول بٹ کی شخصیت ہے۔ اور جو فکر ہندوستان اور پاکستان کے ناجائز قبضے کو یہاں پہ للکار رہی ہے وہ مقبول بٹ کی فکر ہے۔ آج مقبول بٹ پہلے سے زیادہ تابندہ، پہلے سے زیادہ توانا، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آزادی کے اس قافلے کی قیادت کر رہا ہے، اور ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہ احساس نہیں ہو رہا، یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ مقبول بٹ ہم سے دور ہے، یہ مقبول بٹ ہماری صفوں سے جدا ہے۔ دوستو، ساتھیوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حق کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔
یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے، یہ انسانیت کا فیصلہ ہے کہ حق کی خاطر جو لڑتے ہیں، حق کی خاطر جو ڈٹ جاتے ہیں، وہ چاہے تعداد میں کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ ایک فرد ہو یا مختصر سا قافلہ ہو، وہ آگے بڑھ کر پوری انسانی تاریخ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم شہدائے کربلا کو پوری دنیا کے اندر بلا تفریق مذہب یاد کیا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر 60 70 72 آدمی جو ہیں وہ ایک بہت بڑی فوج سے ٹکرانے کے لیے باہر نکلے، حق کا جو ہے علم بلند کرنے کے لیے باہر نکلے، باطل کی بیعت سے انکار کے لیے باہر نکلے، ان کو کچل دیا گیا۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہندوستان کا ہندو بھی، یورپ کا عیسائی بھی اور مسلم دنیا کے سارے مسلمان اس امام حسین کو نہ صرف اپنا رہنما مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا۔ شاید آنے والے دنوں میں ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بوڑھے، ہماری قوم کے تاریخ دان بھی یہی لکھیں گے کہ اگر مقبول بٹ قربان نہ ہوتا، اگر مقبول بٹ آگے بڑھ کر تختہ دار کو نہ چومتا تو آج ریاست جموں کشمیر کی نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور ریاست آزاد نہ ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی مقبول بٹ کی تصویر، مقبول بٹ کا قافلہ، مقبول بٹ کی فوج جو ہے یہی ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروائے گی، یہی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے قبضے کو یہاں سے ختم کروائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم اپنی اس دھرتی کے اندر مقبول بٹ اور شہدائے کشمیر کے، شہدائے چکوٹھی کے لہو سے آزادی کا جو سویرا ہے وہ طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آج جب ہم مقبول بٹ کے مرنے کے 39 سال کے بعد، شہدائے چکوٹھی کی قربانیوں کے 31 سال کے بعد یہاں پر موجود ہیں، اس ریاست کے گلی کوچوں میں مقبول بٹ کی برسی بنا رہے ہیں، شہدائے چکوٹھی کی برسی بنا رہے ہیں، تو آج ریاست کے دونوں طرف قبضہ جو ہے وہ اپنے جبر کو پوری شدت سے آشکار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مقبول بٹ نے تختہ دار پہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ جب مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا ہوئی، مقبول بٹ جیل توڑ کے یہاں پہ آ کے یہاں بھی جیل میں چلے گئے، یہاں پہ آ کے ایک جہاز بھی اغوا کروایا، گنگا ہائی جیکنگ، اور اس کے بعد یہاں کا عذاب سہا، لیکن اس کے بعد پھر سزائے موت کے کروانے کے باوجود اس طرف جب گئے تو کیوں گئے؟ وہ اس لیے گئے کہ نام نہاد شملہ معاہدے کے ذریعے آپ کے اور ہمارے آزادی کے مسئلے کو دفن کیا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دفن کیا گیا، بین الاقوامی معاہدات کو دفن کیا گیا، اور اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب یہ جو سیز فائر لائن ہے، یہ جو ریاست کے سینے پر کھینچی گئی منحوس لکیر ہے، اس کو مستقل سرحد میں، اس کو لائن آف کنٹرول میں تبدیل کریں گے، اور اس طرف انڈیا رہے گا، اس طرف ہم رہیں گے۔ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ اب یہاں پر رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہم آپس میں طے کریں گے۔ اس وقت مقبول بٹ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو، ہم جو زوما ہیں، ہم میں سے کسی کو آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس تحریک میں نئی روح پھونکنی ہے، لوگوں کو آزادی کا یقین دلانا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں، شملہ معاہدہ نہیں، معاہدہ تاشکند نہیں، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جو اپنی آواز ہوگی وہ انہیں آزادی دلائے گی۔ آج مقبول بٹ کے مرنے کے، مقبول بٹ کی شہادت کے 39 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہندوستان اور پاکستان جو ہے اس پوری تحریک سے خائف ہو کر، لوگوں کی آواز سے خائف ہو کر، جبر کے ہتھکنڈوں کو آزماتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی مستقل بندربان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج گلگت کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر لوگ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنی شناخت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پر لوگ سندھ کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ کیٹو کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی معدنیات کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اپنی شناخت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بااختیار حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر شیڈیول 4 جیسے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، گلی گلی محلے کے اندر ایف سی، پی سی، رینجر اور پاک آرمی کے لوگ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، خدمات بنا
بنا رہے ہیں بلکہ ان کو دبا رہے ہیں تاکہ آزادی کی آواز بلند نہ ہو، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ ثابت کیا جائے، یا گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر سے کاٹ کر جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے۔ یہاں مجھ سے قبل میرے دوست عابد رجوروی صاحب نے یہ بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی کاپی کرتا ہے، جو کام پاکستان کرتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے انڈیا اس کی کاپی کرتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 13 اگست 1948 کو جب اقوام متحدہ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں غیر قانونی طور پر غصبانہ طور پر ریاست جموں کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہاں پر لوگوں سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا ان میں سے کسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان تھا کہ جو دوبارہ اقوام متحدہ میں گیا اور ان کو کہا کہ یہ آزادی والا آپشن جو ہے یہ ختم کرو اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کا فیصلہ کرو۔ چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے پر جو ہے یہ ملک بنایا ہے، مسلمان سارے اس طرف ہو جائے اور ہندو سارے اس طرف ہو جائے، دو قومی نظریہ تو اسی لمحے دفن ہو گیا جب مسلمانوں کی اکثریت نے انڈیا چھوڑنے سے انکار کر دیا اور وہ انڈیا میں ہی رہے۔ آج وہاں پر 35 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستان میں 23 کروڑ مسلمان ہیں، تو دو قومی نظریہ کہاں ہے، انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ جہاں زیادہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے نا مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے ہمیں، تو زیادہ مسلمان تو ادھر ہیں، تو انہوں نے اس دو قومی نظریے کے چورن کو کشمیریوں کی آزادی اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت پر جو ہے وہ حملے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو کہا کہ یہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یعنی ان کو یہ تو قبول تھا، یہ تو قبول ہے کہ کشمیری اکثریت میں انڈیا کے ساتھ چلے جائیں تو یہ فیصلہ مان لیں گے، لیکن اگر کشمیری آزاد رہنا چاہیں، باوقار رہنا چاہیں اپنی شناخت اور اپنی ریاست کے ساتھ، تو یہ پاکستانی حکمرانوں کو قبول نہیں۔ آگے چل کر تاشقند میں جا کر کشمیریوں کو فروغ کیا ایوب خان کے آپریشن جبرالٹر کے نام پر۔ ایوب خان نے بندے یہاں سے بھیجے، یہاں سے فوجی جو ہر وقت یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، وہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر بھیجے۔ لوگوں نے 47 کے تجربے کی روشنی میں ان کو مسترد کیا، انڈیا نے ان کو جھوٹے مار کے باہر نکالا، پھر فائدہ کر کے کشمیر کو فروغ کیا۔ اس کے بعد جب بنگلہ دیش کے اندر ان کا ظلم و ستم بڑھنا شروع ہوا، مغربی پاکستان تھا اس وقت، وہاں پر جو لیڈر تھے، وہاں پر جو آدمی تھا شیخ مجیب، اس نے الیکشن میں اکثریت حاصل کی، وہ جیتا اور اس کو اقتدار نہیں دیا بلکہ بنگالیوں کو مارنا شروع کیا، تو بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ایک الگ وطن بن گیا۔ آدھا پاکستان خلیج بنگال میں بحیرہ عرب میں غرق ہو گیا، نظریہ پاکستان دفن ہو گیا۔ دو قومی نظریہ جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی 16 دسمبر 1971 کو۔ اس کا بدلہ انہوں نے کشمیریوں سے لیا، جو انڈیا نے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کیا اور جو بنگالیوں نے کیا، اس کا بدلہ انہوں نے کشمیریوں سے لیا۔ اپنے فوجی رہا کروانے کے لیے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کوئی قرارداد نہیں، کوئی رائے شماری نہیں، بس ادھر تم اور ادھر ہم، اور اپنے فوجی جو ہے وہ رہا کروائے، وہاں کشمیر کو بھیجو۔ اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے سیز فائر لائن پر بار لگوائی۔ پرویز مشرف نے ایک جعلی فارمولہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ آج وہ جو لوگوں کو چوکوں میں کھڑے ہو کے مکے لہراتا تھا، بلوچیوں کو اور پٹھانوں کو کہتا تھا میں تمہیں ایسی جگہ سے ماروں گا جہاں تمہاری خبر نہیں ملے گی، آج جب خود مرا تو کسی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ آج خود جو ہے ایڈز کا شکار ہو کر دبئی میں اپنے ملک میں بھی مرنے کی جگہ نہیں ملی اور ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ اس نے کشمیریوں کے اس سیز فائر لائن کے اوپر 750 کلومیٹر باڑ لگوا کر ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کا عملی آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا میں سروس چلاؤں گا، میں جو ہے وہ کیلے اور ڈرائی فروٹ اور کھجورے اور چھوارے جو ہے یہاں سے تمہیں بھیجنے کی اجازت دوں گا آزادی کے بدلے میں۔ اور بڑے بڑے دانشور سردار عتیق جیسے چوٹی کے دانشور جو بچے کے پیشاب سے بجلی پیدا کرنے کی سائنسی تھیوری لے کر آئے، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ریل بھیجی
گیس سپلائی کی اور بجلی سپلائی کی، اس طرح کے دانشور جو ہے وہ کہتے تھے پرویز مشرف سے بڑا کشمیریوں کا ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم بات کرتے تھے، اسلام آباد میں قائد تحریک امان اللہ خان نے 2-3 کانفرنسیں کروائی کہ یہ جو پرویز مشرف کا فارمولہ ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، تو فوجیوں سے لے کے ایجنسیوں سے لے کے ان ٹاؤٹو اور سہولت کاروں کا سب امان اللہ خان کے پاس پہنچے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ نہ کریں جی، سارے لوگ جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ ہیں، اور پرویز مشرف جو ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، سٹیٹس کو توڑے گا، سٹیٹس کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ اس نے سٹیٹس کو توڑا، واقعی پہلے باڑ نہیں تھی، لوگ آر پار جاتے تھے، اس نے باڑ لگا کر وہ سٹیٹس کو توڑ دیا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ ان کا دین تھا، یہ پاکستانیوں کا ہمارے ساتھ سلوک تھا کہ انہوں نے باڑ لگا کر تقسیم کیا، اور پھر باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جس کے بارے میں آج ہر کشمیری متفکر ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے ہماری شناخت پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں پر غیر ملکیوں کو بٹھایا جا رہا ہے، یہاں پر پٹھانوں کو، پنجابیوں کو، پاکستانیوں کو، اس طرف بنگالیوں کو، بہاریوں کو، ہندوستانیوں کو لا لا کر بٹھایا جا رہا ہے، زمینیں دی جا رہی ہیں کاروبار کے نام پر، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر، اور دیگر جو ہے وہ غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام پر زمینیں، جنگلات اور جو ہے وہ دریا آلات کیے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ متفکر ہیں، اس پار بھی اور اس پار بھی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اس پچھلے 2 ہفتوں کے دوران زمینوں پر زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں، انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر، تجاوزات مٹانے کے نام پر، مسلمانوں کی آبادیوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کام بھی سب سے پہلے پاکستان نے سٹارٹ کیا۔ گلگت بلتستان میں باشندہ ریاست قانون 70s میں پاکستان نے معطل کیا، انڈیا نے 2019 میں معطل کیا، یعنی کہ 50 سال کے بعد انڈیا نے وہ کام کیا جو پاکستان 50 سال پہلے کر چکا تھا۔ 2019 میں انڈیا نے بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ان کے قبضہ کشمیر تھا اس کو 2-3 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا۔ کشمیر الگ، جموں کشمیر الگ اور لداخ الگ، 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی۔ یہ کام پاکستان نے 1948 میں کیا تھا۔ کشمیر جیسے ہی یہ علاقہ جو ہے وہ الگ ہوا، پاکستان نے اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا، گلگت بلتستان کی علیحدہ حکومت، یہاں کی علیحدہ حکومت۔ انڈیا نے وہ کام 75 سال کے بعد کیا۔ اب یہاں پر ہمارے دانشور، ہمارے ٹیچر، ہمارے مولوی، ہمارے سیاستدان لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان ہمارا کعبہ قبلہ۔ انڈیا کا ایک پالیسی ساز پچھلے عرصے میں اسلام آباد آیا، لوگ اس سے ملے، کشمیری اس سے ملے، ڈان نیوز نے اس کا انٹرویو کیا، آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، ڈاکٹر وی پی ویدک کا انٹرویو آپ ضرور دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں، ڈاکٹر وی پی ویدک جو پالیسی فورن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے انڈیا کا سربراہ تھا، اس سے ڈان والے نے پوچھا کہ آپ کشمیریوں کی آزادی کی حمایت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے بھائی آپ کے ملک کے جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے بھی آرمی چیف گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اس وقت بے نظیر بھٹو کا نام لیا، اس نے نواز شریف کا نام لیا، اس نے کہا ان سب سے میں ملا ہوں باری باری، اور ان سب سے ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کی آزادی کی بات کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے بھی ہاں میں جواب نہیں دیا، سب نے کہا نہیں، کشمیریوں کو آزادی نہیں دینی ہے، کوئی اور فارمولہ لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا اگر آپ نے آزادی کی بات کرنی ہے تو پہلے ان سے کریں، ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہیں تو ہم تیار ہوں گے پھر اس کے بعد۔ تو یہ جو یہاں پر ان گلی محلوں کے اندر یہ 5 فروری کو حرام خور ملازمین، حرام خور ٹیچر، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو رزق حلال کھاتے ہیں وہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن یہ جتنے بھی حرام خور ہیں، ایجنسیوں سے ڈرنے والے، ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، ان کو گھروں میں اور سکولوں کو لے کے آنے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتوار والے دن سکول کھول کے یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہماری پشت پر کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا جو ہے وہ پشتی بان ہے اور وکیل ہے۔ یہاں جیرا کے اندر، ڈڈیال کے اندر، مظفر آباد کے اندر جب انہوں نے
جلوس نکالے تو انہیں بچوں نے ان کے منہ پر جوتے مارے. انہیں بچوں نے جب انہوں نے نعرے لگوانے کی کوشش کی کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. ان لوگوں نے, بچوں نے, نوجوان لڑکوں نے ان کو تکڑی کا ناچ مچایا ان جلوسوں کے اندر. انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے نعرے لگائے. خدا کی قسم, ریاست کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان وظیفہ خوروں, ان سہولت کاروں, ان حرام خور ملازمین سے تو وہ بچے اچھے ہیں کہ جن کو اپنے اللہ پہ توکل ہے, جن کو اپنی دھرتی سے پیار ہے. وہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں, وہ اس کے ٹیکس نہیں چوری کرتے ہیں, وہ کام کرنے کی رشوت نہیں لیتے ہیں, لیکن انہوں نے آزادی کے نعرے لگائے. اور یہ ڈی سی اور یہ ایس پی اور یہ پٹواری جتنے بھی تھے اور ماسٹر اسکولوں کے, یہ آپ بچوں کو نوٹیفکیشن بھیج رہے ہیں. آج صبح مجھے کسی نے بتایا یہاں رکڑ میں, یہ بازار رکڑ اجیرا کی تحصیل کا علاقہ ہے, وہاں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے موصوف نے 18 بچوں کو سکول سے نکال دیا کہ انہوں نے آزادی کے نعرے کیوں لگوائے. اب آپ اندازہ کریں, جس قوم کے اندر یہ صورتحال ہو کہ جس کا مولوی بھی بکا ہوا ہو, جس کا ماسٹر بھی بکا ہوا ہو, جس کا سیاستدان بھی بکا ہوا ہو, وہ قوم آزادی کیسے حاصل کرے گی؟ اس لیے یہ ضروری ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آزادی کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے. 4 ستمبر 2019 کو 15,000 لوگوں نے, ایجنسیوں کی یہ رپورٹ ہے, انہی ایجنسیوں کی, انہی لیڈروں کی, انہی اخبارات کی, کہ جو کہتی ہیں 19 جولائی 1947 کو 6 بندوں نے سری نگر میں ابراہیم خان کی کشتی میں بیٹھ کر ڈل جھیل میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کی تھی. اور یہ کشمیری قوم کی قرارداد تھی, 6 بندوں نے جو منظور کی تھی. اور پلندری میں 4 ستمبر 2019 کو گلگت سے لے کے بلور تک بیرون ملک سے سارے کشمیریوں کی نمائندگی, مرد و زن کی نمائندگی, 15,000 افراد میں ویڈیوز موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے. یہ اعلان کیا, یہ قرارداد منظور کی کہ آپ کے بعد کوئی اقوام متحدہ کا لالی پاپ ہم نہیں مانیں گے, کوئی شملہ معاہدہ, کوئی تاشکند معاہدہ, کوئی پاک بھارت مذاکرات بیک ڈور یا فرنٹ ڈور ہم نہیں مانیں گے, بلکہ کشمیریوں کا مطالبہ آزادی ہے, کشمیریوں کا مطالبہ فوجوں کا انخلا ہے. اور 15,000 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اس مطالبے کی تائید کی. اس سے بڑی جمہوریت, اس سے بڑا جمہوری فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 6 بندوں کی قرارداد کہ پاکستان کو ہر دفتر میں لگاتے ہیں, ہر اخبار میں لگاتے ہیں, ان پاکستانی سہولت کاروں کی تصویریں آپ نے دفتروں میں لگا رکھی ہیں. اور جس آدمی نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, انڈیا کو للکارا, پاکستان کو للکارا, ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے میں اس قوم کی قومی غیرت اور نیت کی آواز بلند کی, اس کی تصویر کو ہٹایا جاتا ہے, اس کے نعروں کو ہٹایا جاتا ہے. تو پھر کیا یہ قوم, اس پر اللہ کا بھی کوئی رحم ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنی حالت جو قوم خود نہیں بدلتی, اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھی اس طرح جو ہے ان کی حالت تبدیل نہیں کی, ان کو بھی جدوجہد سے گزرنا پڑا, ان کو بھی جنگیں لڑنی پڑی, ان کو بھی لوگوں کے پاس جانا پڑا, اپنا پیغام پھیلانا پڑا, پھر جا کے اللہ نے ان کی مدد کی. تو اللہ ایک قوم کی ایک ایسے مدد کر سکتا ہے جس کا وزیر اعظم تنویر الیاس ہو, جس کا لیڈر محبوبہ مفتی ہو, جس کی لیڈر جو ہے وہ فاروق عبداللہ ہو, جس کا لیڈر بیرسٹر سلطان ہو, کہ جو نشے سے ہی باہر نہیں آتے. اقتدار کا نشہ, پیسوں کا نشہ, کرپشن کا نشہ, برادریوں کا نشہ, وظیفہ خوری کا نشہ, سہولت کاری کا نشہ, اتنا نشہ تو چائنا کی افیون زدہ قوم نے بھی نہیں کیا تھا جتنا اس قوم کے لیڈروں نے, اس قوم کے سیاسی رہنماؤں نے جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ کیا. تو یہ وہ ٹائم ہے 11 فروری 2023 میں جب ہم کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آج اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کیا جائے. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں, پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ ایسا آئے گا تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر دستخط ہوں گے وہ انہی سہولت کاروں کے ہوں گے, انہی وظیفہ خوروں کے ہوں گے. جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولیں گے کہ انڈیا ٹھیک ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولیں گے کہ پاکستان ٹھیک ہے. یہ ضروری ہو گیا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. یہ 2019 میں
جو اعلان پلندری کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی جو آزادی کی آواز جو نمائندہ تنظیم ہے اس پر شب خون مارا گیا، اس پہ حملہ کیا گیا، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ جو منصوبہ ہے اس پر پیش قدمی کی جا سکے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر، حریت کانفرنس کے ساتھ مل کر اور نام نہاد جعلی نیشنلسٹوں کے ساتھ مل کر۔ دو منٹ वापिस मान सटा अंदर में जाता हूँ थोड़ी देर क्या बेचने शादी कार्ड तो नहीं जी शादी कार्ड ये वीडियो बनने में تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لبریشن فرنٹ پر حملہ کیا گیا اور یہ حملہ اسلام آباد کی طرف سے کیا گیا۔ ایسے وقت میں جب لبریشن فرنٹ کے چیئرمین مقبول بٹ کے سپاہی اس قافلے کے سالار ریاست جموں کشمیر کی آن شان محمد یاسین ملک کو دہلی کی تہاڑ جیل میں ڈالا گیا تھا، تو ایسے وقت میں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک پر حملہ کیا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے، انڈیا پر ہم چڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، اب ہمیں انڈیا کے ساتھ معاملے کو حل کرنا ہوگا اور اس پار اور اس پار جو ہے جو سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا، اور اس کام کے لیے نیشنلسٹ بھی ایک پیج پر آ جائیں اور باقی لوگ بھی ایک پیج پر آ جائیں۔ تو لبریشن فرنٹ کو اس وقت توڑا گیا، اس
لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ لبریشن فرنٹ کی قیادت جو ہے ہمارے ڈپلومیٹک شعبے کے سربراہ راجہ مظفر صاحب، ہمارے ایکٹنگ چیئرمین جو ہے اس وقت ڈاکٹر محمد الطاف قادری صاحب، پروفیسر عظمت خان صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے، فاروق صدیقی صاحب جو انڈین مقبوضہ کشمیر سے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، بیرون ملک ہماری جتنی لیڈرشپ تھی اور جتنی زونوں کی لیڈرشپ تھی اس نے بیٹھ کے تو ایک فیصلہ کیا کہ اب کے بعد انہوں نے ہمیں توڑا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے گلی کوچوں کے اندر ہر جگہ پہ پاکستان اور بھارت کے انخلا کی بات ہو رہی ہے، فوجوں کے انخلا کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل اکانوں میں اب یہ بات آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، انہی سالوں میں، اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو جمود طاری تھا اس جمود کو توڑا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر سے اس پار سے بھی، اس پار سے بھی، گلگت بلتستان سے بھی، لداخ سے بھی، جموں سے بھی لوگ اپنی آزادی کی آواز کے ساتھ باہر نکلیں۔ یہ یاد رکھیں 75 سال نے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر نہ انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے، نہ پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے۔ 4 جنگیں لڑی گئی ہیں، دہشت گردی کی گئی ہے، سیاست کو دبانے کی کوشش کی گئی، اسمبلیوں کو اپنی ہی بنائی ہوئی کٹ پتلی اسمبلیوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی، لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریاست جموں کشمیر کو انڈیا یا پاکستان کا حصہ بنایا جا سکے۔ لیکن 75 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل، اس مسئلے کا پرامن حل، اس مسئلے کا پائیدار حل، اس مسئلے کا باوقار اور جمہوری اور انسانی حل اور سب کے لیے قابل قبول حل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنی اپنی افواج ریاست جموں کشمیر سے نکالیں اور ریاست جموں کشمیر کو دوبارہ متحد کر کے اس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنایا جائے، اس کو ایک ایسی ٹیریٹری بنایا جائے، ایسی ریاست بنایا جائے، ایک بفر سٹیٹ بنایا جائے جو انڈیا پاکستان کے درمیان ان 75 سالہ دشمنی کا خاتمہ کرے، جو اس خطے کے 2 ارب سے زیادہ انسانوں کی زندگیوں کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لائے، جو دہشت گردی کے افریق کا خاتمہ کرے، جو معاشی بدحالی ہے اس کا خاتمہ کرے۔ اس لیے مقبول بٹ نے یہ کہا تھا، مقبول بٹ نے یہ کہا تھا، اس کا نظریہ، اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ جدوجہد صرف کشمیریوں کی جدوجہد نہیں ہے، یہ پاکستان کے مظلوموں کی بھی جدوجہد ہے، یہ ہندوستان کے مظلوموں کی بھی جدوجہد ہے، جو فوجی جبر تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی اسمبلیاں آئے دن جو ہے وہ فوج اڑا کے لے جاتی ہے، جو ایٹم بم بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو روٹی دینے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور جن کے بجٹ کا 75-80% فوج کھا جاتی ہے، ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی یہ جو خود مختار کشمیر کی بات ہے یہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ کشمیر نے کل یا پرسوں آزاد ہونا ہے، بالکل اسی طرح آزاد ہونا ہے جس طرح ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے، جس طرح 200 ملک آزاد ہوئے۔ لیکن اگر ہندوستان اور پاکستان کے دانشور، پالیسی ساز اور انسانیت پر یقین رکھنے والے سیاستدان یہ فیصلہ کریں کہ وہ کشمیر سے نکلیں گے تو خدا کی قسم کشمیریوں سے زیادہ فائدہ ہندوستان اور پاکستان کا ہوگا۔ ان کا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ بچ جائے گا، دہشت گردی سے بچ جائیں گے۔ آج حالت کیا ہے پاکستان کی؟ وہ پاکستان جو یہ کہتا تھا وہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور عالم اسلام کی طاقت ہے اور کشمیریوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ ہم آپ کی پوسٹ پر کھڑے ہیں، آج وہ پاکستان ہمیں آٹا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمیں پیٹرول دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس فروری کے مہینے کے شروع سے لے کے آج تک مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ان کی کوئی سازش ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہ ملے، لوگوں کو پیٹرول نہ ملے، تاکہ وہ مقبول بن کے دن پر باہر نہ نکل سکیں، موومنٹ نہ کر سکیں، جلسے جلوس نہ کر سکیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول ملتا ہے لیکن آزاد کشمیر میں نہیں مل رہا۔ اسلام آباد میں آٹا ملتا ہے لیکن یہاں پہ آٹا نہیں مل رہا۔ یہاں پہ گلی سڑی سبزیاں، گلے سڑے جعلی پھل اور گلی سڑی ادویات اور اشیاء خردونوش 2 نمبر وہ ساری جو ہے وہ یہاں پہ بیچ کر یہاں کے لوگوں کو بیمار کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ آج دہشت گردی کی یہ دعوے کرتے تھے، ہم نے کمر توڑ کے رکھ دی، ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا۔ کل میں کسی سابقہ آئی جی پشاور کا جو ہے وہ انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس نے وہی بات کی جو ابھی یہاں سے پہلے ایک دوست کر کے گیا تھا
اس نے کہا یہاں سے ISI کے کیمپ اور MI کے کیمپ بند کر دیں، یہاں سے فوج کو پیچھے کر دیں، کہیں بھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے اس طرح کے غیر فوجی اثاثے ہیں، عسکری اثاثے، یہ ایجنسیوں اور فوج کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ کس اخبار نویس کو نہیں پتا، کس اینکر کو نہیں پتا، کس سیاستدان کو نہیں پتا؟ یہ لشکر طیبہ، یہ جیش محمد، یہ حزب المجاہدین، یہ حزب الانصار، یہ پاکستانی طالبان، یہ افغانی طالبان، یہ کس نے بنائے ہوئے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کو اسلحہ کون دیتا ہے؟ ہم تو ایک جلسے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ان کے پاس اتنا اسلحہ، اتنی گاڑیاں، سیف ہاؤسز، تنہاؤں پہ بندے، اور ٹوٹل 6 بندے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے ان کو؟ یہ یہی لوگ دیتے ہیں، یہی پاکستانی دیتے ہیں۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں دشمنی تو کشمیریوں سے تھی، بلیڈ انڈیا کو کرنا چاہ رہے تھے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج مسجدوں کے اندر اپنے سیکیورٹی اہلکار مارے جا رہے ہیں، آرمی پبلک سکول کے اندر دھماکہ، پولیس لائن کے اندر دھماکہ، GHQ کے گیٹ پہ دھماکہ، فلانے ایئر بیس پہ دھماکہ، جہاں پہ سیکیورٹی احسار پہلے سے ہی بہت زیادہ تگڑا ہے، وہاں یہ بم دھماکے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگ جو ہے وہ اندر گھس جاتے ہیں؟ تو اس آئی جی نے کہا کہ ان کو پیچھے کرو، ان کے دفتر بند کرو تو آپ دیکھنا امن ہو جائے گا۔ میں یہاں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست سموتھلی چلتی رہے، آپ کے نمائندے آپ کے کام کر سکیں، آپ کو جو ہے وہ بجلی بھی ملے، پانی بھی ملے، تو یہ دفتر ISI MI اور ان کے جو ایجنسیوں کے دفاتر ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، پاکستان کو دولاخ کیا، پاکستان کی قومیتوں پر تشدد کیے، بلوچیوں کو مارا، سندھیوں کو مارا، مہاجروں کو مارا، پختونوں کو مارا، کشمیریوں کو مارا، گلگتیوں کو مارا۔ یہی لوگ ہیں یہ جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے تو ان دشمنوں سے ہم سب کو نجات ملے گی۔ ہم مسجدوں میں نماز آسانی سے پڑھ سکیں گے، جوتے بھی باہر رکھ سکیں گے، ہم سکولوں میں اپنے بچوں کو بے فکر بھیج سکیں گے، ہم اپنی بچیوں کو بازاروں میں بھیج سکیں گے، اپنا کام کاج کرنے کے لیے، روزگار لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہم اپنے بازاروں میں امن سے گھوم پھر سکیں گے، اور ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں گے، پاکستانی بھی اور ہم بھی۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو اس مخمصے سے، اس مصیبت سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور بالخصوص لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کو، پاکستانیوں کو بھی نکالنا ہے، کشمیریوں کو بھی نکالنا ہے، ہندوستانیوں کو بھی نکالنا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ سے یہ دعوے کی بنیاد پر کہتا ہوں، تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، یہ 14 اگست 1947 سے پہلے یہ سارے مہاراجے کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نکیال والے، یہ میرپور والے، یہ مظفر آباد والے، یہ پنچ والے، یہ غازی، یہ مجاہد، یہ سالار، جتنے بھی ہیں، ان کے ابے جو تھے وہ مہاراجہ کشمیر کی اسمبلی میں حلف اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے اس کی وفاداری کا۔ جیسے ہی پلٹا کھایا، آدھوں نے ادھر حلف اٹھایا، آدھوں نے ادھر حلف اٹھایا۔ کل اگر یہودی آئیں گے تو یہ بھی اس سے سب سے پہلے حلف اٹھائیں گے، اور کل اگر کشمیر آزاد ہونے کی صورت میں کوئی حالات ایسے پیدا ہوئے تو آپ دیکھیے گا کہ یہی سب سے آگے کھڑے ہوں گے ہمارے آبا و اجداد، اور ہم بڑے لیڈر ہیں اور ہم قبیلوں کے سربراہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ لبریشن فرنٹ کے کارکن اپنے نظریے کو سمجھیں، اپنی جماعت کو سمجھیں، اپنے کام کو سمجھیں۔ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ آزادی جو ہے، مقبول بٹ کے فرمان آج گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سارے پڑھیں آزادی سے ہماری مراد کیا؟ بھوک کا خاتمہ، افلاس کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، انتہا پسندی کا خاتمہ، فرقہ واریت کا خاتمہ، علاقائیت کا خاتمہ، قبیلائیت کا خاتمہ، لوگوں کو ضروریات زندگی کی فراہمی، طبقاتی کشمکش کا خاتمہ۔ یہ مقبول بٹ کے فرامین ہیں جو اس نے بڑے یعنی سوچ و وچار کے بعد اور بڑی جدوجہد کے بعد اپنے کامریڈز، اپنے ساتھیوں کے لیے اس کی ایک پوری تقریر وہ بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو ضرور پڑھیں آپ کہ مقبول بٹ جب پھانسی پہ جا رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا، تب بھی وہ پر امید تھا، تب بھی اس کو آپ سے امید تھی۔ تہاڑ جیل کے جو اس وقت کا مقبول بٹ کے دور کا جو عملہ ہے،
جو جیل سپرڈنٹ ہے اس کی یاداشتوں کی مشرا نام ہے اس کا، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی یاداشتوں کی ایک پوری کتاب آئی ہے جیل کی زندگی کے اوپر، اس میں مقبول بٹ پہ کافی طویل سٹوری لکھی ہوئی ہے اور وہ بڑی عجیب سٹوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود بھی مقبول بٹ کی کوٹھڑی میں اکیلا نہیں گیا، اس کے بعد میں ساتھ میں گارڈز کو لے کے جاتا تھا اور مجھے درجنوں قیدیوں اور جیل کے عملے نے یہ گواہی دی کہ ان کو مقبول بٹ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں گارڈ کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو ایک گارڈ چلانے لگا اور رونے لگا، وہ دیکھو مقبول بٹ کھڑا ہے، وہ دیکھو مقبول بٹ کھڑا ہے۔ ہم نے کہا کہاں کھڑا ہے؟ اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ سامنے کھڑا ہے، مجھے دیوار کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو اس جج نے لکھا کہ یہ شاید اس وجہ سے ہے، میں اس چیز پہ یقین نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ مقبول بٹ جیسا باوقار اور با کردار محب وطن پڑھا لکھا دانشور جو تھا وہ کوئی قیدی اس جیل میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے انگریزی مقبول بٹ سے سیکھی، میں اس سے ٹیوشن پڑھتا تھا، اس نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا بانکا سجیلا اور اپنے سفید کرتے اور پاجامے میں اس کی روح جو ہے وہ آج بھی تہاڑ جیل میں گھوم رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ بے قصور مارا گیا، بے قصور مارا گیا۔ یہ جیل کا سپرڈنٹ لکھ رہا ہے وہاں پر۔ تو وہ مقبول بٹ جو ہے پھانسی پر شان بے نیازی سے عزت اور وقار کے ساتھ جا رہا ہے، کہتا ہے مجھے پھانسی دے دی جائے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے لہو سے وہ چراغ پھوٹیں گے کہ کل ریاست جموں کشمیر انشاءاللہ تعالی آزاد ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آزادی کیسے ملے گی۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں کرنے سے آزادی نہیں ملے گی۔ آزادی کے لیے آزادی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا۔ حق خود ارادیت، مذاکرات، معاہدات، اقوام متحدہ کی قراردادیں، یہ آزادی کا نعم البدل نہیں ہے، نہ اس کی تشریح ہے نہ اس کا مفہوم ہے۔ اگر آزادی چاہیے تو بولنا پڑے گا آزادی چاہیے، اگر آزادی چاہیے تو دنیا کو بتانا پڑے گا آزادی چاہیے، اگر آزادی چاہیے تو مودی اور شہباز شریف کے قانون کی آواز لگانی پڑے گی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں انڈیا کے اور پاکستان کے قبضے کا خاتمہ چاہیے۔ اس میں کوئی اگر مگر لیکن جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں صف بندی کرنی ہے۔ ہمیں گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں قصبوں میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر، عورتوں کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر باغیرت قوموں کی طرح باہر نکل کر آزادی کا مطالبہ کرنا ہے۔ ہم آپ سے بندوق اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہے، کسی ایڈونچر کے لیے نہیں کہہ رہے، کسی دہشت گردی کے لیے نہیں کہہ رہے۔ ہم آپ کو کسی بھی جگہ پہ، ہم آپ کی میں پہلے بھی یہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں، لبریشن فرنٹ عوام کی زندگیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، عوام کی بے دلی کی، اپنے بچوں کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہا ہے، ان کو مروانے کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے۔ ہم کہیں بھی اپنی سیاست کے لیے یا اپنے اس کے لیے نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان بے رحم فوجوں کے ہتھے چڑھیں یا مریں یا عوام کے اوپر جو ہے وہ کوئی ظلم ہو۔ ایک خمیازہ ہم انڈین مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے بھگت رہے ہیں۔ اس لیے اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عوام پر انحصار کرنا ہے، عوام کی طاقت پر، ان کے زور بازوں پر انحصار کرنا ہے۔ خدا کی قسم جب عوام باہر نکلتے ہیں تو بڑی بڑی فوجیں ایجنسیاں جو ہے وہ اپنے دلوں میں گھس جایا کرتی ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، آج کی ہی بات ہے۔ پاکستان کے فوجی، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے سیاستدان ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، وہ عمران خان اور اس کے ساتھ نکلے ہوئے لوگوں کو اندر نہیں کر سکے، وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکے ہیں۔ ابھی بھی پاکستان کے ایوانوں پر عمران خان کا بھوت جو ہے وہ سوار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کوئی بہت بڑا ویژنری لیڈر نہیں ہے، عمران خان کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو تبدیلی لے کے آ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نکل پڑے ہیں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں، نوجوان نعرہ لگا رہے ہیں 75 سال کے بعد پاکستان کو آزاد کرو، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ جو نعرے یہاں پہ لگتے ہیں وہ اسلام آباد میں لگ رہے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ فوجوں کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف بولتے ہیں، بند کریں نا آپ جا کے KPK میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور کراچی میں۔ عمران خان کی پوری ٹیم جو تم نے تیار کر کے دی ہوئی تھی، وہ تو فوج کا پاجامہ اتار چکی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پاجامہ اتار چکی ہے۔ تو عوام کی طاقت جو ہے اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ کشمیریوں کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی یہ جو نام نہاد جہاد کے نام پر جو یہ نام نہاد مجاہدین ہے،
مقدس نام پر، مقدس مشن کے نام پر یہ جو ایجنسیوں کے ٹاؤن، ان کے سلیپنگ سیلز اور ان کے جو اثاثے ہیں جو یہ آپ کو آزادی نہیں دلا سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں دلا سکتے ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ بچے مروا کے 1 لاکھ جوان مروا کے دیکھ لیا۔ راستہ یہ ہے کہ ان کا راستہ روکنا پڑے گا، ان کے بریگیڈوں کے باہر، ان کی شامیوں کے باہر، ان کی گزرگاہوں کے باہر، ان کے ایجنڈے کے آگے، ان کی سیاست کے آگے، ان کی بدماشی کے آگے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، نہتے ہو کر باہر نکل کر اپنے نعروں سے، اپنے سلوگن سے آزادی لینی پڑے گی، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے لی تھی، جس طرح ہندوستان اور پاکستان نے لی تھی۔ لوگ بھول جاتے ہیں، یہ جھوٹی تاریخ پڑھ پڑھ کے، جھوٹا مطالعہ پاکستان پڑھ کے، جھوٹی تفسیریں پڑھ کے لوگوں کے ایمان بھی جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، ان کی سیاسی شعور بھی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، تاریخی شعور سے بھی نابلد ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے ہم نے اتنی جانوں کی قربانی دی، خدا کی قسم کوئی کسی جان کی قربانی نہیں دی انہوں نے۔ پاکستان کے بننے اور بٹوارے کا فیصلہ ہونے کے بعد ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ جب ہندو ادھر سے ادھر جانے لگے مسلمانوں نے کاٹا، جب مسلمان ادھر سے ادھر آنے لگے ہندوؤں نے کاٹا، لیکن پاکستان برے صغیر کو تقسیم کرنے اور 2 ملک بنانے میں صرف یہاں کی عوام کا ہاتھ تھا، یہاں کی سیاست کا ہاتھ تھا۔ کوئی عسکریت، کوئی فوجی، کوئی مارکا، کوئی قربانی نہیں دی گئی۔ لوگ باہر نکل رہے تھے، لوگوں نے جلیانوالہ باغ وہاں پہ قتل عام دیکھا، لوگوں نے اپنے نوجوانوں کی، بھگت سنگھ کی، اس کے ساتھیوں کی اور بہت سارے نوجوانوں کی پھانسیاں دیکھی، لوگوں نے کالا باغ، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کالا پانی کی سزائیں بھگتی۔ کالا پانی ایک ایسی سزا تھی، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا جہاں سے انگریز ہندوستانیوں کو، مسلمانوں اور ہندوؤں کو، سکھوں کو بھر کے وہاں پہ لے کے جزیرے پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، نہ رہائش، نہ کچھ، اور مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ سارے لوگ گل سڑ کے وہاں پہ مر جاتے تھے۔ لوگوں نے تشدد برداشت کیا، جیلیں برداشت کی، اور پھر جا کے جو ہے وہ انگریز اس نیج پہ پہنچے کہ ان کو برے صغیر کو چھوڑنا پڑا۔ آج آپ کے دشمن بھی اس نیج پر پہنچے ہوئے ہیں جس نیج پر انگریز پہنچے تھے دوسری عالمی جنگ کے بعد۔ وہ تباہ ہو گئے تھے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے عافیت سمجھی کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو چھوڑا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ انگلینڈ پر توجہ دے سکیں۔ اسی طرح آج ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 ہفتے سے زیادہ کے پیسے نہیں ہیں، ٹینکر کھڑے ہیں اشیاء کے، تیل کے، گیس کے، چیزوں کے، کراچی کے ساحل پر پیسے ہی نہیں ہیں کہ دے کے لیں، اور ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں باہر نکل کر ان سے جان چھڑانی ہے، جب یہ خود جو ہے وہ اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ یہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں JKLF کے کارکنوں کو اس کام کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا، ایک ایسے وقت میں کہ جب بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم اور جبر جو ہے وہ انتہا پر ہے، جب لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے، جب کالے قوانین کے ذریعے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی ہفتہ پہلے مقبول بھٹ کے چھوٹے بھائی کو PSA لگا کر جیل میں ڈالا گیا ہے۔ ایسے وقت میں یہ جو علاقہ ہے پاکستانی زیر قبضہ، ریاست جموں کشمیر و گلگت بلتستان اور بیرون ملک جو ہمارا ڈایاسپورا، ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک میں لیڈ کریں، وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جن اقدامات کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کو مجبور ہو کر یہاں سے نکلنا پڑے۔ ان اقدامات میں سیز فائر لائن کے اوپر ہلہ بولنا جو ہے یہ بہت بڑا اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ ان اقدامات میں بیرون ملک جو ہے ایگریسو قسم کی ڈپلومیسی جو ہے یہ بڑا ایک کاریگر اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، آپ جانتے ہیں سارے، ہم نے جسکول میں چکوٹھی سیز فائر لائن پر 12 دن بیٹھے رہے، 13 دن بیٹھے رہے اور 3 دن سفر کرتے رہے، 16 دن ہم ان لوگوں کو پکارتے رہے کہ برادریوں کے اور ان جعلی لیڈروں کے اس سے باہر نکلو اور باہر نکل کر آزادی کا مطالبہ کرو تاکہ تمہارے وسائل تمہارے قبضے میں آ جائیں، تاکہ تمہارے بچے جو ہے وہ ویزا لگوا کے بھاگنے پر مجبور نہ ہو جائے، تاکہ تمہیں بجلی مل سکے، تاکہ تمہیں اشیاء خرد و نوش مل سکے، تم جس سے چاہو تجارت کر سکو، جس سے چاہو معاہدہ کر سکو، جیسے چاہو زندہ رہ سکو۔ لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی، جتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ جانے چاہیے تھے وہ نہیں گئے، اور ایک اور ٹیم جو تھی وہ مقرر ہو گئی، یہ لوگوں کے بچوں کو مروائیں گے، یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔
اگر سیاست کر رہے ہوتے تو یہ بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہوتے، اگر سیاست کر رہے ہوتے تو اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہوتے۔ ہمیں بھی 4 لوگ جانتے ہیں، ہماری بھی جماعت ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے جیتا جاتا ہے۔ اگر دکاندار الیکشن جیت سکتے ہیں، اگر صحافی جیت سکتے ہیں، اگر عام سیاسی ورکر جیت سکتے ہیں، تو JKLF کا ورکر تو بہت ٹرینڈ ہے، اس کی تو بے لوگ وہ اس وطن کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنے مفاد کے لیے نہیں دعوت دی، ہم نے لوگوں کو 33 نوٹ بلایا، ہم وہاں پہ 6 دن بیٹھے رہے۔ یہ 33 نوٹ ہے، یہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، ہم وہاں پر 8-10 ہزار بندے لے کر گئے، پھر ہم 6 دن وہاں پہ بیٹھے رہے۔ ہم نے قوم کو آواز دی، باہر نکلو، آؤ، 1 دن کے لیے آؤ، 2 دن کے لیے آؤ، بچوں کو لے کر آؤ، عورتوں کو لے کر آؤ، کوئی تمہیں نہیں کھائے گا۔ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ہم بھی ماؤں کے بچے ہیں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہم برنالہ لوگوں کو بھمبر لے کر گئے، کوٹ جموں کے دروازے پر لے کر گئے، کہا کہ جموں کے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انڈیا پاکستان نے جو سب سے بڑی بدماشی کی وہ یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ مسلمانوں کی تحریک ہے، ہندو نہیں ہے ساتھ، بدھ نہیں ہے ساتھ۔ ہم اس مفروضے کو، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جموں کے گیٹ پہ گئے، لوگوں کو پکارا، 2 دن وہاں پہ بیٹھے رہے کہ آپ آئیں، آپ آئیں، لیکن نہیں آئے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ جس طرح پہلے کسی نے کہا، جیسے ٹھیکہ دے دیا ہے، لبریشن فرنٹ آزاد کروا کے دے گا، یاسین ملک آزاد کروا کے دے گا، ڈاکٹر توقیر گیلانی آزاد کروائے گا، اور رحمان سردار جو ہے یہ آزاد کروائیں گے، ان کو ٹھیکہ دیا ہوا۔ اگر ٹھیکہ ہی دیا ہے تو کم از کم ہمیں تو پتا چلے کہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ آپ ملیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ قوم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ضروری ہے بہت زیادہ، یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لبریشن فرنٹ کسی طاقت کا اداکار بن جائے، جس طرح طالبانی بنے ہیں، جس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچھ قوتیں جو ہے وہ غیر ملکی اس پہ اعلیٰ کار کے طور پہ کام کر رہی ہے، جس میں سب سے بڑی یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پٹھو بن کے کام کر رہی ہے۔ کیا لبریشن فرنٹ بھی کسی طاقت سے ہاتھ ملا لے، کسی بیرونی طاقت سے، چائنا سے مدد مانگے، امریکہ سے مدد مانگے، سعودیہ سے مدد مانگے، تو پھر آپ خوش رہیں گے کہ واہ لبریشن فرنٹ والوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس بندوقیں ہیں اور یہ جناب علی بڑے بدماش ہیں؟ یا لبریشن فرنٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے؟ یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک جلسہ، ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے اس سے بے شمار جو ہے وہ وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پنڈال میں جو لوگ آئے ہیں، سرساوا سے لوگ آئے شرکت کرنے کے لیے، نکیال سے آئے، تتا پانی سے آئے، پونچھ کے علاقوں سے آئے، کوئی رٹا سے آئے، چڑوئی سے آئے، سینسا سرساوا سے آئے، کیا یہ فری میں آئے ہیں یا اس کے اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ یہ پنڈال جو سجتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ کیا فری میں چلتی ہیں یا ان کے اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ تو لبریشن فرنٹ والے کہاں سے آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل لائیں گے؟ آپ لوگوں کی مدد سے لائیں گے۔ آپ ہمیں، آپ بھی یقین ہے پورا، ہم کبھی بھی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اگلے 100 سال بھی لڑتے رہے لیکن ہم اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم چائنا کی طرف یا کسی امت مسلمہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ پیسے دے گی تو ہم آزادی کی تحریک کو منظم کریں گے۔ ہم پھر بھی آپ کی طرف دیکھیں گے، اپنے تاجروں کی طرف، اپنے سرمایہ داروں کی طرف، اپنے پیسے والوں کی طرف، اپنے مخیر حضرات کی طرف دیکھیں گے کہ وہ اس آزادی کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اسی طرح جس طرح آپ چوروں کے پیچھے ہیں، آپ زکات چوروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک ایک زکات خور کو آپ الیکشن لڑنے کے لیے 6-6 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ایک ایک ٹیکس چور کو، سڑکیں کھانے والوں کو، کھمبے کھانے والوں کو، آپ کے بچوں کو در بدر کرنے والوں کو، نوکری اس کے برادریوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، پگ کے نام پر، سیٹ کے نام پر آپ کروڑوں روپے اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ تو آزادی کی تحریک کے اوپر نکتہ چینی کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ کیا ہو جائے گا ایک جلسے سے، ایک جلوس سے، لبریشن فرنٹ کیا کر لے گا اور یہ کر لے گا، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ پوچھیں کہ میں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس تحریک کے اندر، میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج منظور پشتین نکلتا ہے، خدا کی قسم پٹھان بوریاں بھر کر نوٹوں کی جو ہے وہ ان کے جلسوں میں پہنچتے ہیں، بوریاں بھر کر ہم نے خود دیکھا، یہ نہیں جناب یہ پیسے۔ میں نے یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ
یہاں سے پیر حضرات جو ہے وہ یورپ جاتے ہیں سیاستدانوں کے علاوہ. لوگ جو ہے وہ اتنے پیسے ان پہ پھینکتے ہیں کہ جھاڑو کے ذریعے اکٹھے کر کے تو تھیلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں پاؤنڈ اور ڈالر. کیا آپ نے دیکھے یہ ویڈیوز یا نہیں دیکھی؟ تو لبریشن فرنٹ اگر کسی کے پاس چلا جائے, کسی مخیر آدمی کے پاس, ہم کوئی بڑا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائے, سپورٹ کریں, 1000 روپیہ نکال کے دیتے ہیں, ساتھ میں 500 باتیں کرتے ہیں. وہ جناب بڑے حالات خراب ہیں, وہ جناب اور وہ جناب جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے حالات خراب ہیں. ہفتہ پہلے ہی کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ کے پینا فلیکس ایک کن ٹوٹے کے لگا کے جو ہے وہ شہر میں اپنی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں. فلانا بڑا نڈر رہنما ہے اور فلانا بڑا باقاعدہ ہے اور بڑا باصول ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں, لمبی ہوگی بات میں مختصر کر کے اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اس تحریک کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور قربانی دینی ہے. قربانی کے بغیر یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. جب کئی سال میں ایک دفعہ دل آیا تو مقبول بٹ کی برسی میں چلے جائیں گے. ایک دفعہ ڈاکٹر تو کہیں مل گیا تو اس کو بولیں گے ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں جی, ہم تو آپ کی تقریر بھی سنی تھی, بڑا مزہ آیا, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. اور یہ کام چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک مستقل جاب ہے, ایک مظلوم قوم کے لیے, ایک محکوم قوم کے لیے غلامی کو پرامن طور پر برداشت کرنا, اس سے بڑی لعنت اور بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی مقبول بٹ نے فرمایا. مقبول بٹ نے کہا کہ غلامی کو پرامن طور پر, جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں مستی میں, اوکے ہے, سب کچھ ٹھیک ہے جی جناب, ISI کا والدار بھی السلام علیکم, DC صاحب بھی السلام علیکم, فاروق صاحب بھی السلام علیکم, PM صاحب بھی السلام علیکم, سب کے گلے میں ہار, سب کے گلے میں مالا. یہ جو ہے یہ بے غیرتی ہے, اس سے آزادی نہیں ملے گی. ہمیں فرق واضح کرنا ہوگا. میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا کہ تاریخ انسانی جو ہے وہ واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہے, ظالموں میں اور مظلوموں میں, حق میں اور باطل میں. آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے, یا حق کے قافلے کے ساتھ کھڑے ہو جائے یا باطل کے قافلے کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ درمیان میں جو لٹکنے والی جو چیز ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. درمیانی چیز اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. نہ کوئی ملک پسند کرتا ہے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے, نہ کوئی اخلاقیات کا سبق جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا ایک پاؤں حضرت حسین علیہ السلام کے جوتے میں ہو اور دوسرا پاؤں یزید کے جوتے میں ہو. شیطان کو بھی خوش اور رحمان کو بھی خوش. شراب بھی پی لیا اور مسجد میں بھی جا کے بیٹھ گئے اگلی صاحب میں. تو ایک رستے کا انتخاب کریں. چوروں کو, سہولتکاروں کو اور ان کو پالنے والوں کی صف الگ نظر آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون غدار ہے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون سہولتکار ہے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون چور ہے اور کون شاد ہے. اور یہ پتہ لبریشن فرنٹ دلائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں اس ریاست کے اندر بھی اور ریاست کے باہر کے جو دشمن ہیں, دونوں دشمنوں سے بیعت وقت لینا ہے, دونوں دشمنوں سے لڑنا, دونوں کو. اور یہ قبیلے اور برادری کے نام پر یہ رمال ہونا چھوڑ دیں. ان لوگوں نے 75 سالوں میں ووٹ لینے کے بعد کبھی کسی قبیلے کو نہیں پوچھا, کبھی کسی برادری کے پاس نہیں آئے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. آج بھی ہمارے بچے سڑکوں پر مر رہے ہیں. ایسی بیہودہ سڑکیں ہیں کہ ہر روز 1 درجن کے قریب افراد جو ہیں ایوریج آزاد کشمیر میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. جو بچتے ہیں وہ اسپتالوں میں مارے جاتے ہیں. پڑھائی کے لیے اچھا سکول نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سب کو پتا ہے کہ ان دنوں میں 5-4 مہینوں میں 10,000 سے زیادہ لڑکے صرف ضلع کوٹلی سے انگلینڈ چلے گئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اگر وطن سے محبت ہوتی, مٹی سے محبت ہوتی, یا یہ وطن ان کو کچھ دے رہا ہوتا, یا یہ حکمران ان کا کچھ خیال رکھ رہے ہوتے, تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہ معصوم بچے اور بچیاں جو ہے انگلینڈ کی طرف نہ جاتے. اس لیے لوگوں کو یہ بہت ہی غلط ایک بات ہے جو ایک مفروضہ چلتا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمیں جو ہے وہ سارے کشمیری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کشمیری ہیں, لیکن کشمیریوں میں غدار بھی ہیں. یہ جو 500 سالہ غلامی ہے یہ انہی غداروں کی وجہ سے ہے, انہی چوروں, انہی سہولتکاروں کی وجہ سے ہے. اگر آپ نے ان کو بھی جفی ڈالی ہے تو پھر اس تحریک کا خدا حافظ ہے. ہمیں یہ لائن ڈرا کرنی ہے JKLF کے اس قافلے کو, یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں, ہم انڈیا پاکستان کی دلالی کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا اپنے وطن کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر جا کر لوگ آپ بات کریں گے. بہت سارے لوگ, بہت سارے نوجوان اس لیے بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں نیشنلسٹ تنظیموں اور ان کی لیڈرشپ پر کہ اکثریت دوگلی ہے, اکثریت دوگلی ہے.
ایک بات ادھر بھی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں، اپنے مفادات لینے کے لیے، اپنے معاملات کرنے کے لیے جو ہے وہ حریت الفاظ کی میٹنگوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے خطاب کرتے ہیں، الحاقی پارٹیوں کی جو ہے وہ کانفرنسوں میں بھی جا کے خطاب کرتے ہیں۔ جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی آزادی پسند نہیں ہے۔ اس لیے لبریشن فرنٹ کے اس قافلے کو، آزادی کے قافلے کو بالکل ایک اپنی اس میں اپنی اصل شکل میں سامنے لانا ہوگا، اصل صورت میں، تاکہ ہر گزرنے والے کو پتا چلے کہ یہ آزادی پسند ہے، تاکہ یہ اس دھرتی کے اوپر جو قائم زندان ہیں، جو کالے قوانین ہیں، جو قابض ہیں، ان کی کوٹھیوں، ان کی کمین گاہیں، ان کے زندہ خانے، قید خانے اور جیلیں میں یہ گواہی دیں کہ یہ آزادی پسند ہے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، جس طرح تہوار جیل مقبول بٹ کی گواہی دیتی ہے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ منظوری چاہوں گا، ہم آج کے اس جلسے پر شہید کشمیر محمد مقبول بٹ، شہید افضل گرو، شہدائے چکوٹھی، شہدائے جموں کشمیر، تمام جتنے ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے اس دن کے موقع پر۔ ان سے یہ عہد کرتے ہیں، اس عہد کو دہراتے ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں کہ جب تک ریاست جموں کشمیر سے انڈیا پاکستان کے قبضے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم اس جدوجہد کو ہر طرح کے حالات میں جاری و ساری رکھیں گے۔ میں یہ بھی آپ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں آج کے اس اجلاس میں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے اندر زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مکانات گرائے جا رہے ہیں، دکانیں گرائی جا رہی ہیں، زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، باشندہ ریاست قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، جعلی شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں، دونوں طرف جعلی ووٹر لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، یہ سارا عمل جو ہے اس کو فن فور روکا جائے۔ ہم اقوام متحدہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں مداخلت کر کے یہ جو ہماری ڈیموگرافی چینج کرنے کی، ہمیں اقلیت میں بدلنے کی اور یہاں پر غیر مقامیوں کو غیر قانونی طور پر جو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ اور میں یہاں کی جو آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا بھی ملک ہے، یہاں آپ کے بھی بچے رہتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں ہی پڑھنا ہے، ان کا مستقبل بھی یہاں ہے۔ یہ 100 روپیہ لے کر یہ جو پٹواری اور تحصیلدار اور ایس ڈی ایم یہ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی باشندے اور یہ جو کر رہے ہیں ووٹر لسٹوں میں اور مردم شماری میں، ہمیں جو ہے وہ اگنور کرنے کی، ہماری زبانوں کو، ہمارے علاقوں کو، ہماری تعداد کو جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بند کروایا جائے۔ اگر آپ نہیں بند کروائیں گے تو پھر ہر گلی، ہر چوک چوراہے میں ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ مقبول بٹ اور افضل گرو کی جو باقیات ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا اور ان کے خاندانوں کا حق ہے، وہ انہیں واپس کی جائیں تاکہ ہم اپنے طریقے سے، اپنے رسم و رواج کے ذریعے ان شہداء کی جو ہے وہ تدفین کر سکیں۔ اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنے انخلا کا ٹائم ٹیبل طے کریں۔ ہم ہر طرح کے دو طرفہ مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا فیصلہ، کسی بھی طرح کا معاہدہ، کسی بھی طرح کا عمل جو ہندوستان اور پاکستان کریں گے یا کشمیری اس میں فریق نہیں ہوں گے یا آزادی پسند تحریک جو ہے اس میں فریق نہیں ہوگی، اس کو ریاست جموں کشمیر کے لوگ کسی صورت جو ہے وہ قابل ان کے لیے قبول نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آخر کے مطالبے کیے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے ان کی تائید کریں تاکہ آج کے اس جلسے سے جو ہے یہ پیغام جا سکے۔ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ ایک ذرا زور سے تھوڑا جواب دیجیے گا تاکہ یہ رات کا وقت ہے، تھوڑی آواز دور تک جائے گی۔ انخلا، انخلا، اور زور سے ذرا پار تک آواز جانی چاہیے۔ انخلا، 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 فارن فورسز، فارن فورسز، فارن فورسز، انڈین فورسز، انڈین فورسز، پاکستانی فورسز، پاکستانی فورسز، پاکستانی فورسز، وہی بات، وہی بات، زور سے ذرا تالی بجا کے وہی بات، وہی بات، وہی بات، وہی بات، وہی بات، وہی بات۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ جموں میں لیں گے آزادی، گلگت میں لیں گے آزادی، لداخ میں لیں گے آزادی، سری نگر میں لیں گے آزادی، حیدرآباد میں لیں گے آزادی۔ حق ہمارا، آزادی، حق ہمارا،
بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کی وساطت سے پورے آزاد کشمیر بھر میں ہماری زون کی جتنی ٹیم ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے جتنے قائدین ہیں, شعبہ خواتین کی جتنی رہنما ہیں, جتنے کارکنان ہیں بیرون ملک, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماہ مقبول کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے اختتام تک ہم بڑے اقدامات جو بین الاقوامی سطح پر بھی اور یہاں پر بھی اٹھائیں گے. اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. آپ سارے ایک نیا جذبہ لے کر, ایک نیا جوش اور ولولہ لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو اس جماعت کے ساتھ جوڑیں, نوجوانوں کو اس جماعت کے ساتھ جوڑیں, تاکہ وہ قیادت, وہ لیڈرشپ جو اس سے ہم محروم ہیں وہ ہماری صفوں سے ابھر سکے. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے. فقط پہرا نہیں دینا, ہمیں تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگ کے جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, ہم نے فاتحوں کو قابو سے لڑانا ہے. بہت شکریہ.